محبت ہے دل میں، دوستی ہے، اور یہ وہ عظیم دوستی ہے، ہماری قبر میں بھی یہ دوستی ہمیں کام آئے گی تو حشر کے میدان میں بھی دوستی کام آئے گی۔ اب دیکھیں ویسے بھی حدیث مبارکہ میں المرء مع من احب، انسان جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ ہم نے صاحب عرس کی زیارت نہیں کی لیکن محبت ہے، یہی تو ولی کی پہچان ہے۔ صدیاں گزر جائیں بعد میں آنے والے اس سے محبت کرتے رہتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ولی جس سے محبت ہماری ہے ان کا فیض اور ان کا تصرف اس قدر وسیع تر ہے، صدیاں گزر جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت جاری و ساری ہے۔ یہی ولایت ہے، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ صاحب مزار سے ہماری محبت ہے، اور حضرت کے جو والد گرامی حضرت پیر طریقت حضرت سید احمد اشرف جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے ہمیں بھی فیض ملا، ان کے ہم بھی فیض یافتہ ہیں۔ بڑی شفقتیں فرماتے تھے جس کی گواہی حضرت صاحبزادہ سجادہ نشین خود دیں گے۔ جب فقیر حاضر ہوتا تھا حضرت خوش بھی ہوتے تھے اور اپنی شفقت بھری نگاہوں سے فیض یاب بھی فرماتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ المرء مع من احب، اب اس وقت اس آستانے پر، یقیناً اس سرزمین پر ان اولیاء کاملین کے قدم مبارک گھومے ہیں یا انہوں نے آرام فرمایا ہے، دن رات چلے ہیں اس زمین کے ٹکڑے پر، اس وقت بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر بڑی اچھی باتیں بھی لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کا دوست، اللہ کا ولی جس جگہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رہتی دنیا تک اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اب مجھے خود بتائیں وہ ولی جو سر سے لے کر پاؤں تک جہاں اپنے حریم ناز میں آرام فرما ہو تو وہاں اللہ کی کتنی رحمت برستی ہوگی۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کامل حضرت نظام الدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی حالات زندگی میں ایک مرتبہ میں نے پڑھا، جب وہ خلیفہ کامل مرید کامل حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دلی سے رواں ہوئے اپنے مرشد کامل سے ملاقات کرنے پاک پتن شریف، جو وقت مقرر ہوا کہ فلاں وقت میں حاضر ہو جاؤں گا، تو وہاں پیر کامل اپنے مرید کامل کی استقبال کے لیے جو وقت فکس ہوا اس وقت میں وہاں اپنے آستانے سے باہر نکل کر مرید کامل کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن جو ٹائم مقرر ہوا اس میں حضرت محبوب الہی پہنچ نہ سکے، 2 دن اور جو ہے گزر گئے۔ جب محبوب الہی پہنچے اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں پہنچے تو پیر صاحب نے پوچھا حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے تاخیر کی، وقت پر نہ پہنچ پائے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ حضرت ایک درخت تھا سایہ دار تھا، تھکاوٹ تھی، ہم نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں بیٹھے بیٹھے ایسی نیند آئی جو بیداری بھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے کیا فرمایا کہ شاید یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے کسی اللہ والے نے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے گزارا ہوگا، کسی اللہ کے دوست نے اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ یا اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔
آپ کو جو نیند آئی اس رحمت کی وجہ سے اس درخت کے نیچے اللہ کی رحمت، انوار، تجلیات کی جو بارش ہو رہی تھی، اس وجہ سے آپ کو وہاں سکون کی نیند پہنچی۔ ہمارے قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم سندھ حضرت مفتی محمد عبداللہ نعیمی شہید رحمہ اللہ، حضرت سے کسی نے ایک سوال کیا، اس زمانے میں 1979-78 کی بات ہے، حضرت کا ایک دوست تھا، جرنل تھا، آرمی کا تھا، بڑا عقیدت مند تھا حضرت۔ انہوں نے حضرت سے ایک سوال کیا کہ مفتی صاحب مجھے مسئلہ سمجھائیے کہ ولی جب بقید حیات ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، ان کے فیض کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب وفات پا جاتا ہے، اپنے قبر میں آرام فرما ہوتا ہے، تو ان کے فیض کا سلسلہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس یہ وجہ مجھے آپ سمجھا لیں، حیات ہیں تو بھی فیض دے رہے ہیں، وفات پانے کے بعد ان کا فیض اور زیادہ ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے ان کو ایک عقلی مثال دے کر فرمایا، قلم اٹھا کر کے کھڑا کیا، فرمایا دیکھو یہ قلم اگر زمین پر ہم کھڑا کریں تو وہ تھوڑی جگہ گھیر لیتی، اسی قلم کو جب زمین پر لٹایا جائے تو وہ زیادہ جگہ گھیر لیتا ہے۔ تو فرمایا بلا تشبیہ آپ یوں سمجھ لیں، ولی جب بقید حیات ہیں، دنیا میں ہیں، ان کو قرب خدا ہے لیکن تھوڑا، لیکن جب وصال پاتا ہے تو ان کو قرب خداوندی زیادہ ملتا ہے، تو ان کا فیض بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کاملین، ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ والے مرتے نہیں ہیں، بل ہم ینتقلون من دار الی دار، وہ انتقال مکانی کرتے، ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی ان کا تصرف ان اولیاء کاملین کا اپنی ظاہری زندگی اور ظاہری حیات سے کئی حصے جو ہے وہ زیادہ ہے، جس سے ہم اور آپ جو ہے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو صاحب مزار حضرت قطب ربانی قدوۃ السالکین حضرت مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ سالانہ 55واں سالہ عرس مبارک ہے، جس میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ میں تہہ دل سے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پیر طریقت ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی مدد اللہ العالی کا مشکور ہوں کہ فقیر کو بھی یاد کیا، ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہر سال حضرت کا دعوت نامہ آتا ہے، لیکن اتفاق ہے میں یہاں تو اندرون سندھ کے دورے پر ہوتا ہوں، یہاں کہیں پاکستان سے باہر ہوتا ہوں، رات ہی مجھے دعوت نامہ ملا اور ایسی کشش پیدا ہوئی، ابھی بیٹھا ہوا تھا عشاء نماز پڑھ کر کہ مجھے آج ضرور جانا ہے، وہ حاضری دینی ہے، عرس مبارکہ کی محفل ہے۔ یقیناً اس وقت جو فیض بٹ رہا ہے، حضرت کا جو روحانی تصرف جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے عرس مبارکہ میں کون کون جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس آستانے کو اللہ تعالی شاد و باد رکھے، ان کے فیض کو ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔